آپ نے فرمایا الا او میرے امتیو خبردار ہو کے سنو، انی فرطکم علی الحوض، امتی ہونے کے دعوے دار غور سے سنو، خبردار ہو کے سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو آپ پکار رہے ہیں، آپ خبردار کر کے متوجہ کر کے الا، جب بہت ہی اہم بات کرنی ہو تو عربی میں الا کہتے ہیں، الا خبردار ہو کے سنو، انی فرطکم علی الحوض، میں امتیو میں تمہارا پیش رو بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں تمہارے انتظامات کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا انظرکم، امتیو میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی حوض کوثر پہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ فرمایا وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، جب تم میرے پاس زیادہ تعداد پر میں آؤ گے حوض کوثر پہ پانی پینے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اگلا حصہ اس حدیث کا، ویسے تو وہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اگر میرے اور آپ کے جگر سے پار نہیں ہوتے، ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں لاتے، تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ وہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے میں ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2-3 حدیث ہے اس کا خلاصہ۔ حوض کوثر پہ فرمایا کہ میں وہاں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ دوسری حدیث میں فرمایا جب تم آ رہے ہوگے پانی پینے کے لیے، گروہ در گروہ میرے پاس آ رہے ہوگے، میں پانی پلا رہا ہوں گا۔ فرمایا ایک گروہ آئے گا۔ ایک صحابی پوچھتا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 1,24,000 نبیوں کی امت میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت ہے؟ فرمایا میں ایسے پہچانوں گا، غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت کا ہر فرد جو ہے اس کے 5 اعضاء جسم کے روشن ہوں گے، جو وضو میں دھلتے تھے وہ قیامت والے دن اللہ ان کو روشن کر دے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں قیامت والے دن روشن ہوں گے، مجھے دور سے پتہ چل جائے گا میرا امتی ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے امتی ہونے کا دعوے دارو جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا وہ امتی کیسے ہے؟ اس کے اندر تو وہ نشانی کوئی نہیں، نہ اس کے اعضائے وضو دھلیں، نہ وہ قیامت والے دن روشن ہو، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی رہ گئے وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گروہ آئے گا، ان کو روک لیا جائے گا، میں کہوں گا میری امت ہے، وہ فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، وہ مجھے پہچان لیں گے، میں ان کا نبی ہوں۔ لیکن فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ جو فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پہچان لوں گا، تو اس کا مطلب ہے نمازی تو ہوں گے، اعضائے وضو تو روشن ہوں گے۔ اگر اعضائے وضو روشن نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہچاننے کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، جن کے اعضائے وضو روشن نہیں وہ تو ویسے امت سے نکل گئے۔ اب رہ گئے وہ جو نام نہاد نمازیں پڑھتے تھے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، قرآن کہتا ہے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اب آمنا سامنا ہوگا، فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے، میں کہوں گا میری امت ہے، جھگڑا ہوگا، فرشتے دلیل دیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف لانے کے بعد انہوں نے دین کا جو حلیہ بگاڑا آپ کے علم میں نہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے ہدایت کے سرچشمے بدل لیے تھے،
انہوں نے مدینہ سے رہنمائی لینی چھوڑ دی تھی، کتاب و سنت سے رہنمائی لینے کی بجائے انہوں نے اپنے اور سورسز بنا لیے تھے۔ ما احدثوا بعدک، کتنے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی۔ فرمایا میں سنوں گا، میں کہہ دوں گا سحقاً سحقاً، میرے امتی نہیں ہے، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ، ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔